سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ہمیرا رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے گاڑیوں کی صنعت میں تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سینیٹ کا اجلاس پیر کی شام 5 بجے شروع ہوگا۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیل کی گولہ باری سے مزید 6 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستانی والی بال ٹیم بحرین میں جاری 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ایشیائی والی بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اور قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی ادارے نے مانسون بارشوں کے حالیہ سلسلے کے باعث سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جاری جدوجہد میں ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے برلن میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام بے پناہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ان کا مقصد کشمیریوں کو بے اختیار بنانا، انہیں ووٹ کے حق سے محروم کرنا اور اپنی ہی زمین سے بے دخل کرنا تھا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت کا علاقے پر ظالمانہ قبضہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ انسانی حقوق کے اصولوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کے لیے اس وقت تک آواز اٹھاتا رہے گا جب تک عالمی برادری کی طرف سے اس مسئلے پر کارروائی نہیں کی جاتی۔ حریت رہنماؤں نے ایک بار پھر کشمیری عوام سے کہا ہے کہ وہ 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منائیں، جس کا مقصد مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ یوم استحصال کشمیر منانے کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ کشمیری بھارت کے غیر قانونی قبضے کو تسلیم نہیں کرتے اور 5 اگست 2019 کے غیر قانونی بھارتی اقدامات کو مسترد کرتے ہیں، جب بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کر دیا تھا۔ حریت رہنماؤں نے بھارتی حکومت کی نئی استعماری پالیسیوں اور کشمیر دشمن قوانین پر تنقید کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی کارروائیوں کے خلاف مؤثر اقدامات کرے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں جن میں کشمیری عوام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر اور یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ پائیدار ترقیاتی اہداف سے متعلق قومی پارلیمانی ٹاسک فورس کے کنوینر بلال اظہرکیانی نے کہا ہے کہ مہنگائی میں کمی، عوام کو ریلیف فراہم کرنا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی کوششوں سے مہنگائی کم ہو کر 11.1% تک آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستحق خاندانوں کو مالی مدد فراہم کرنے کی غرض سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ FBR سمیت مختلف محکموں میں اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے گاڑیوں کی صنعت میں تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کونسل کی سہولیات کے نتیجے میں پاک سوزوکی نے بنگلہ دیش اور افغانستان کو گاڑیاں برآمد کرنا شروع کر دی ہیں۔ پاک سوزوکی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیروشی کاوامورا نے کہا ہے کہ اس سے بین الاقوامی منڈی میں پاکستان میں تیار کی گئی گاڑیوں کے معیار اور مسابقت کی عکاسی ہوتی ہے۔ ادھر وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے سوزوکی گاڑیوں کے ایک نئے شو روم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد پاک سوزوکی کے کاروبار کو مقامی سطح پر وسعت دینا اور مقامی سطح پر سپلائی سے اس کی استعداد کار میں اضافہ کرنا اور اخراجات میں کمی لانا ہے۔ ترکیہ کے چیف آف سٹاف کی قیادت میں ترک بحریہ کے ایک وفد نے کراچی کا دورہ کیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق وفد کی قیادت ترک بحریہ کے چیف آف سٹاف وائس ایڈمرل ابراہیم اوزیم کوچر نے کی۔ وفد نے کراچی میں پاک بحریہ کے فیلڈ کمانڈرز سے ملاقات کی اور پیشہ ورانہ تعاون کو فروغ دینے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک وفد نے مزار قائد پر بھی حاضری دی اور بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان اور ترک بحریہ کے جہازوں نے بحیرہ عرب میں مشترکہ گشت اور بحری مشقوں میں حصہ لیا۔
ان مشقوں سے دونوں ملکوں کی باہری افواج کے درمیان مشترکہ آپریشن کے حوالے سے تعاون کو فروغ ملے گا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی عالمی فاؤنڈیشن کے شعبہ خواتین کی طرف سے شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے امریکہ میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی عالمی فاؤنڈیشن کے شعبہ خواتین کی صدر طاہرہ دین نے تقریب کی صدارت کی۔ اس موقع پر خواتین نے پاک فوج اور شہدائے پاکستان کی عظیم خدمات کی تعریف کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ طاہرہ دین نے کہا کہ ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے جو ملک کی وقار کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین سید قمر رضا نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے وزیراعظم کے ویژن کی روشنی میں تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اسلام آباد میں پاکستان بزنس فورم کے وفد سے ملاقات میں ان پر زور دیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اور حکومت کی طرف سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ رواں سال دسمبر تک اوورسیز پاکستانی کنونشن کا اہتمام کیا جائے گا، جس کا مقصد پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سینیٹ کا اجلاس پیر کی شام 5 بجے طلب کیا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی گولہ باری سے ایک بچے سمیت مزید 6 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق غزہ شہر کے جنوب میں واقع نواحی علاقے صابرہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے وسطی علاقے میں البریج پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فضائی حملے میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا، جس سے ایک بچہ شہید اور کئی افراد زخمی ہوئے۔ غزہ کے جنوبی علاقے خان یونس کے مشرق میں واقع قصبے بنی سہیلہ میں ایک مکان پر فضائی حملے میں ایک فلسطینی شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ غزہ پر گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 39,400 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 91,000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں طلباء کی عدم تفریق کی تحریک کے منتظمین نے کل سے عدم تعاون کی ملک گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ملک بھر میں آج سے احتجاجی مظاہرے بھی شروع ہوں گے۔ طلباء 9 نکاتی مطالبات پر زور دے رہے ہیں، جن میں وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کی طرف سے معافی مانگنے اور وزیر داخلہ اسدالزمان خان سمیت کئی وزراء کے استعفے کے مطالبات شامل ہیں۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے اپنی پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار بننے کے لیے درکار مندوبین کے کافی ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ اس بات کا اعلان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین برائے نیشنل ڈیموکریٹک کمیٹی نے پیر کو ہونے والی آن لائن ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد کیا۔ وہ اپنی پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑنے والی پہلی غیر سفید فام خاتون ہوں گی۔ پاکستان والی بال ٹیم بحرین میں جاری 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی 15ویں ایشیائی والی بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سیمی فائنل میں آج پاکستان کا مقابلہ چین سے ہوگا۔ پیرس اولمپکس میں چین 13 طلائی تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ فرانس 11 طلائی تمغوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ آسٹریلیا 11 طلائی تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ ہنگامی امدادی ادارے نے ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے پہاڑی نالوں اور یوب، سبی، نصیر آباد، کلات، لاڑکانہ، حیدرآباد ڈویژنز کے ندی نالوں میں سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ان علاقوں میں پیر تک درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ NDMA نے تمام متعلقہ محکموں کو ممکنہ سیلاب اور خراب موسم کی تباہ کاریوں سے محفوظ کرنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر جاری کر دی ہیں۔ خطرے سے 2-4 علاقوں کے لوگوں کو سیلاب کے پانی سے بچنے اور سیلاب زدہ علاقوں سے دور محفوظ مقام پر رہنے اور سیلابی ریلوں سے دور متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، کشمیر، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی توقع ہے۔ اس دوران سندھ، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی جنوبی بلوچستان، شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 31، لاہور 34، کراچی 30، پشاور اور گلگت 37، کوئٹہ 25، مری 20، مظفر آباد 36، سری نگر 29، جموں 31 اور لیہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ سینیٹ کا اجلاس پیر کی شام 5 بجے شروع ہوگا۔ اور قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی ادارے نے مانسون بارشوں کے حالیہ سلسلے کے باعث سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔